حضور میری تو ساری بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آج 26ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کا بانی ریاض ملک صاحب ہیں، اور تلاوت قرآن پاک ان کے بیٹے حافظ محمد شاویز ریاض صاحب کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم افتخار رضا قادری صاحب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال وكتائه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد مانا ہم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس کے بعد متصل اللہ نہ اپنی نماز کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی عبادت ہے، نہ روزے کا ذکر کر رہا ہے، نہ حج کا ذکر کر رہا ہے، نہ زکات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ مجھ پہ میرے رسول پہ، لے آ مالک اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایمان لانے کے بعد تو سب سے پہلا کام کرنا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب سے پہلا کام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے، عزت مصطفیٰ کا خیال رکھنا ہے، توقیر مصطفیٰ کا خیال رکھنا ہے۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد اللہ نے کہا اگر بچانا، حالانکہ اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ خالق ہے، تو پھر بات اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایمان لانے کے بعد پہلا سبق یہ ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے مصطفیٰ کی عزت کرنی، میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا، دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو بچانا، اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے لبریز کرنا ہے۔ مالک نے کہا یہ ایمان کے بعد پہلی شرط ہے، اور اگر یہ نہ رہا، ایمان لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کا ادب نہ رہا، محبت نہ رہی، میرے مصطفیٰ کریم سے وفا نہ رہی، تو واضح طور پر قرآن میں فرما دیا گیا، فرمایا پھر سن لو انت احبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے زندگی کے سارے اعمال اللہ کہتا ہے میں رد کر دوں گا، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زکاتوں کی ضرورت
وقت نہیں ہے، میں نے تو تمہیں درس ایک ہی دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے میرے مصطفیٰ سے وفا کرنی ہے، حضور کا عادت پہلے، حضور سے محبت پہلے۔ سورۃ التوبہ اللہ فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جتنے تمہارے رشتے، خاندان ہے، بہن بھائی ہے، ایسے وقت دوست احباب ہے، تمہارا مال ہے، کاروبار ہے، یہ سارا کچھ جن سے تم محبت کرتے ہو، فرمایا ان ساری محبتوں سے بڑھ کے اگر میری اور میرے رسول کی محبت نہیں نا، ہر تاجات کی اللہ بھی امری، پھر انتظار کرو اللہ کی عذاب کا۔ اور آج ہم سارے اللہ کے عذاب میں کیا سمجھتے ہیں کہ عذاب ایسا آئے گا کہ ساری شے کو لے جائے، تباہ و برباد کر دے، یہ عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کہتا ہے حبیب آپ ان میں ہیں، آپ نہ ہوتے تو انہیں بتاتا کہ تمہاری خطاؤں کی سزا کیا ہے، تمہاری لفظوں کی سزا کیا ہے، تمہارے گناہوں کی سزا کیا ہے، وانت فیہم، مجھے حیا ہے تو وہ تیرا ہے کہ تو ان میں ہے، وانت فیہم، اس لیے عذاب نہیں آ رہا، لیکن ہر بندہ مصیبت سے گزر رہا ہے، غم سے گزر رہا ہے، پریشانی سے گزر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج گلی گلی مسجد ہے لیکن ہر کوئی پریشان ہے، آج خطاب کرنے والے کثرت کے ساتھ ہے لیکن لوگ پریشان ہیں، قرآن پڑھنے والے تھوڑے وہ سارے، لائبریریاں بھری پڑی کتابوں کی، سارا کچھ ہے، لیکن یہ مسلمان آج بھی ذلیل و خوار کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور حتیٰ کہ ایک مسلمان پٹتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کا تماشا دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان پٹ رہا ہے۔ آج عالم اسلام کے اندر دکھاؤ کہاں ہے مسلمان جو سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات بتایا کرتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا کہ اقبال کے دور میں بھی یہ حال تھا مسلمانوں کا، پٹ رہے تھے ہر جگہ، لیکن آج تو اس سے بھی آگے ایک مرحلہ بڑھ گئے نا۔ اقبال کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، شب پیش خدا بگرستم سار، یہ نچوڑ ہے میرے خطاب کا، پیغام ہے میرے خطاب کا، شب پیش خدا بگرستم سار۔ اقبال کہتے ہیں کہ رات میں اللہ کے حضور بڑا رویا، مسلمانوں کے حال دیکھ کے، احوال دیکھ کے بڑا رویا کہ نہ ان کی عزتیں محفوظ، نہ ان کے مال محفوظ، خوف کی زندگی یہ گزار رہے، پٹ یہ رہے، مار یہ کھا رہے، خیر ان پہ کھا لے، ابیار ان پہ مار لے۔ کہتے میں ساری رات روتا رہا، ندا آمد نمی دانی کہیں کو، کہتے مجھے آواز آئی، صدا آئی، کہا گیا اقبال کیا سمجھتا ہے؟ میں نے انہیں ذلیل اس لیے کیا کہ انہوں نے سجدے تھوڑے کر لیے، نمازیں تھوڑی پڑھتے، زکاتیں تھوڑی دیتے، مسجدوں میں آنا جانا تھوڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت خدا کی قسم کیا چاہتا ہے، سنیے اقبال کی زبان، ندامت نبی دامی کا ان کو کہتے مجھے آواز ہے اقبال، میں نے اس لیے ذلیل نہیں کیا تو مالک آخر ذلیل کیوں ہو گئے، رسوا کیوں ہو گئے؟ کہا دل دارن و محبوب ندارن، یہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں، اس دل میں مصطفیٰ سے وفا نہیں رکھتے، میرے مصطفیٰ سے دور ہو گئے، تاجدار کائنات سے دور ہو گئے، آقا سے دور ہو گئے، گنبد خضرا سے چہرے پھیر دیے، اخیار کی طرف چہرے کر دیے، میرے آقا سے جو بھی دور ہوتا ہے خدا کی قسم وہ اجتماعی طور پہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج سجدے اگر قبول کروانے تو من میں محبت مصطفیٰ ہے۔ میں قرآن سے ایک اور دلیل پیش کر کے ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک تو بات میں نے بتائی کہ ایمان لانے کے بعد جو پہلا درس ہے تو حضور کا ادب ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا پیار ہے، یہ ایمان کی روح ہے، یہ رہا تو سب کچھ رہے گا، یہ نہ رہا تو پہلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب آگے سنیے قرآن کے اندر، اب یہ میں اسلوب کس کا دے رہا ہوں؟ اللہ کا، توجہ میری طرف، یہ میں جو اسلوب دے رہا ہوں یہ قرآن کا دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 20 مقامات پہ یا ایھا الناس کہہ کے پکارا۔ جب بندوں کو مخاطب ہوا ہے نا اللہ، کافروں کو بھی خطاب کیا، مسلمان بھی سامنے تھے،
اہل کتاب بھی سامنے، سارے سامنے تھے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. اب بڑی غور طلب بات، 10 بار مکے میں کہا، 10 بار مدینے میں کہا. اب یا ایھا الناس جب اللہ نے کہا تو خطاب چونکہ ساروں سے تھا، صرف حضور کے غلاموں سے نہیں تھا. تو اللہ کبھی موضوع رکھتا اپنی توحید کا، کبھی موضوع رکھتا قیامت کا، کبھی بات کرتا آخرت کی، کبھی بات کرتا زمین کی، کبھی بات کرتا آسمان کی. لیکن اللہ نے جب کہا نا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ایک بار بھی مکہ میں نہیں کہا، 99 کے 99 بار اللہ نے مدینے میں کہا ہے. کیوں کہا؟ مکے میں سارے، مدینے میں صرف مصطفیٰ کے ماننے والے، مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور اپنا اسلوب اللہ نے کہا، اللہ نے کہا یہ میرا طریقہ ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، یہ میرا طریقہ ہے کہ جب میں مصطفیٰ کے غلاموں سے بات کرتا ہوں نا تو میں آمنو کہہ کے کرتا ہوں، اور جب ساروں سے کرتا ہوں تو یا ایھا الناس کہہ کے کرتا ہوں. اور کہا جب ساروں سے کرتا ہوں تو اپنی بات کر لیتا ہوں، قیامت کی بات کر لیتا ہوں، پر جب بات کرتا ہوں نہ صرف آمنو کہہ کے، اس کے بعد میں اپنی بات کرتا ہی نہیں، نہ قیامت کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد صرف میں اپنے مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، ادب مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، عشق مصطفیٰ کی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار مصطفیٰ کی آوازوں سے آوازیں بلند نہ کرنا. مالک برابر کر لیں، فرمایا کجاہر بعضکم لبعض، برابر بھی نہ کرنا. مالک سزا کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، زندگی بھر کی نمازیں منہ پہ ماروں گا، زندگی بھر کی. اب ذرا ریشو دیکھیے گا، اس سے میرا موضوع آگے بڑھے گا. ریشو ذرا دیکھیے گا وہ کیا ہے. عمل اور محبت مصطفیٰ میں ذرا موازنہ کیجئے گا. اللہ کہتا ہے ایک بار آواز برابر ہو گئی، ایک بار، صرف ایک بار زندگی میں. تو مالک 1 مہینے کی نمازیں ضائع، 1 سال کی نمازیں ضائع. اللہ کہتا ہے خبردار، ایک بار بھی آواز برابر ہو گئی نا، ان تحبط اعمالکم، تیری زندگی کی ساری نمازیں تیرے منہ پہ ماروں گا. یہ موازنہ ہے ادب مصطفیٰ میں اور عمل کے اندر، یہ تقابل ہے، یہ ریشو ہے. اور پھر اللہ آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ وانتم لا تشعرون، میں تمہاری عقل بھی لے لوں گا. جہاں پڑھ جتنی مرضی نمازیں روزے رکھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح سے نمازیں چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز اصل میں حضور کی ادا ہے، روزہ آقا کی ادا ہے، کل دین حضور کی ادائیں ہیں. ادا لے لیں اور ادا والے سے محبت کوئی نہ ہو، پھر تو نے ادا کی ہے. نماز اللہ نے تو پڑھ کے نہیں دکھائی. میں ایک بڑے باشعور مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. آج امت ذلیل ہے تو اس وجہ سے کہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، دور حضور سے کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہے وہ ہے تو ہم نے کہا وہ ہے. آج تک کسی کو خدا نظر آیا ہو؟ آج تک کسی نے خدا کو دیکھا ہو؟ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس نے لامقام دیکھ کے کہا ہے کہ وہ ہے، جس نے لامقام دیکھ کے کہا ہے کہ وہ ہے. اور ہم نے کہا ہمیں نظر تو نہیں آتا. آقا آپ نے کہا ہے تو وہ ہے. تو حضور علیہ السلام سے جو جڑا وہ نماز سے بھی جڑ گیا، وہ روزے سے بھی جڑ گیا، وہ زکات سے بھی جڑ گیا. اب سجدے جو لذت دیں گے نا، جو عشق مصطفیٰ میں پڑے ہوں گے، جو ادب مصطفیٰ میں پڑے ہوں گے، خدا کی قسم ایسی لذت کہیں اور میسر نہیں آئے گی. اب سنیے صحابہ کا عمل مبارک ہے. اور میں بخاری کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن، میں نے پہلے کہا میں باشعور مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. قرآن کے بعد بخاری کا درجہ. میں آپ کو تقابل اور ریشو بتا رہا تھا حضور کے ادب اور عمل کا. میں نے پورے ربیع الاول ہر جگہ ایک ہی میسج دیا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کو. اگر کوئی بات سمجھ نہیں نہ آتی تو چپ کر جاؤ، بولو نہ. بارگاہ مصطفیٰ ہے، اتنی آواز بھی
کہ اگر اللہ رب العزت اس کی پکڑ کر لی کہ تو نے میرے مصطفیٰ کی ذات پہ اعتراض کیا ہے، کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کون پرسان حال ہوگا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جہاں سارے قبر میں تنہا چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا وفاؤں کے دعوے والے، وہاں پھر قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ تو وفا حضور سے کرو نا، محبت حضور سے کرو، میرے آقا سے کرو۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی غور طلب بات ہے، ایک صحابی آئے، آقا جی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ بتا دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اعددت لها، او قیامت کا پوچھنے والے یہ تو بتا قیامت کے لیے کچھ تیار کر رکھا؟ کچھ تیاری ہے؟ کہا آقا جی نمازوں کی کثرت کوئی نہیں، روزوں کی جو فرض ہے پڑھ لیتے ہیں، جتنا اللہ کا حکم ہے وہ تو کر لیتے ہیں۔ آقا جی تیاری کوئی نہیں۔ میرا آقا نے فرمایا تو پھر امتحان کی تیاری نہیں تو امتحان کا کیوں پوچھ رہا ہے جب تیری تیاری کوئی نہیں؟ عرض کرنے لگے آقا جی ایک بات ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا جی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سن لے، جو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور ادھر سنو بخاری کی حدیث، آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے، ایک بندہ اٹھا، بس اس کے سوا آرزو ہی نہیں، ہر نام کروڑوں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، علیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، جزى الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وحسن أعمالنا بتعليم القرآن، وثبت أقدامنا على مسلك أهل السنة والجماعة، والشوق إلى لقائك ولقاء حبيبك يا ذا الجلال والإكرام. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
मग़फ़िरत का हूँ तुझसे सवाली, फिर ना अपने दर से न खाली। एक गमगीन दिल की दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। उम्मत को ए खुदाया तेरा ही आसरा है, शिराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है। फिर से कोई उम्र दे आदा की जो खबर ले, हर एक ने पुकारा तेरा ही आसरा है। या रब्बे करीम, तेरे फजल से, तेरी तौफीक से आज तेरे महबूब, तेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाज़िरी का शर्फ मिला। या अल्लाह, अव्वल आखिर जो कुछ पढ़ा गया इसको कबूल फरमा। तिलावत कुरान करीम की नात मुस्तफ़ा पढ़ी गई, मौला हुजूर के औसाफ उसूल के कमालात का दर्स व बयान हुआ। या अल्लाह इसको कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम इस तमाम का सवाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोरबार में हदियतन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आका करीम के तवस्सुल से जमी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, जमी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, ताबईन तबा ताबईन, औलिया किराम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत को इसका सवाब पहुंचाते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। उनको इसका सवाब पानी महफिल जनाब हाजी मोहम्मद रियाज मलक साहब, मौला उनके वालिदैन को इसाले साफ करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। उनकी कब्रों को आका के जलूल से रोशन फरमा, उनकी कब्र को राहत देने का नसीब फरमा, उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे, जन्नत की हवाएं चला। ये तमाम दुआएं हम सब मुशाकान हक में के हक में कबूल और मंजूर फरमा। बिखुसूस उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा, आलम इस्लाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा, फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों की गैप से मदद फरमा। हमारे प्यारे वतन अजीज़ को बाहया पाकिस्तान आशिक़ रसूल हुक्मरान अता फरमा। मौला करीम जो मांगा अपने फजल से, जो नहीं मांग सके भी मांगे अपने करम से अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, ताकि पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा रियाज मलिक साहब से कि आप माइक आपके हवाले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा टाइम नहीं, सबसे पहले अव्वल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, जिसने हमें यहाँ आने की, यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाई। सब अहबाब का शुक्रिया। मैं यहाँ पे वाज़िया कर दूँ, जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक महफिल ख़त्म हुई है। इस महफिल में ना कोई मेहमान है, ना कोई मेज़बान है। हम सब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, उनके ग़ुलाम हैं, ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। इसलिए हम सब पे जिस तरह हम इंतज़ामिया के लोग डिसिप्लिन का ख्याल करते हैं, आप पे भी ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब नौकर हैं और नौकर की कोई औकात नहीं होती, नौकर का कोई इकराम नहीं होता, नौकर कोई VIP नहीं होता। नौकर तो नौकर होता है, फिर नौकर की तो नहरा की। जब हम सब नौकर हैं तो फिर इसलिए आराम से तसल्ली से ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त है। वो किसी शायर ने कहा है ना, ये चक्की सैयदा की है, उसी का हम खा रहे हैं। बिलाशुबा उनके दर अक़दस की बदौलत ही हमें सब कुछ मिला है, मिल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा भी। मैं सब अहबाब से दुआ करता हूँ, इल्तिमास हूँ कि वो दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे हाफ़िज़ मोहम्मद शाहवेज़ को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम बना दें और मुझे उसकी इमामत। बहुत ही प्यारी महफ़िल का आज इख्तिताम हुआ। और महफ़िल की सबसे अहम बात कि जो उस पर टाइम था 7 बजे शुरू होनी और 8:30 बजे ख़त्म होनी, बिल्कुल उस टाइम पे ये महफ़िल ख़त्म हुई और बड़ी पुरनूर महफ़िल थी। के अंदर फैसलाबाद शहर के तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद थे, जिस उलमा किराम की बहुत बड़ी तादाद, सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। और उसके बाद बहुत अच्छा एक लंगर शरीफ था, खाना का अहतमाम था और बस उसके बाद फिर बाजमात नमाज भी अदा की गई।